ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی نسبت سے اور رمضان کی فیوزات برکات بھی مل جائیں اور چلہ بھی مضبوط ترین ہو جائے تو سورہ زلزال کا آپ کو چلہ دینا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی نادر چیزیں رکھی ہیں جو لوگوں کے سامنے سے پوشیدہ ہیں، اور اگر سورہ زلزال کی اسرار و رموز کا صحیح طریقہ سے ادراک ہو جائے تو بندہ ہر وقت چلتے پھرتے اسی صورت کو اپنا ورد بنا لے۔ آج آپ دیکھیے عوام الناس میں سورہ اخلاص کا بڑا چرچا ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے، لیکن سورہ زلزال کا اہل علم کو بھی رموز و اسرار کا نہیں پتا۔ ترمذی شریف کے اندر جہاں سورہ اخلاص کی فضیلت آئی ہے تو 7 متصل حدیث پوری تب بنتی ہے جب سورہ زلزال کا بھی ذکر اسی حدیث میں آ چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، اور دوسری جگہ راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کتاب میں ترمذی شریف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قرأ اذا زلزلت، جو آدمی سورہ زلزلت پڑھے گا، اذا زلزلت، اللہ تعالیٰ اسے آدھے قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا، نصف قرآن پاک کا ثواب۔ اب آپ یہ دیکھیے ابن عباس جو راوی ہیں حدیث کے، وہاں بھی نصف کا ذکر ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں روایت کر رہے ہیں وہاں بھی نصف کا ذکر ہے۔ یہ حدیث تو ہو گئی آقا نبی علیہ السلام کی، جس میں اتنی فضیلت پتہ چل گئی کہ سورہ اذا زلزلت ایک بار پڑھیں گے تو آدھا قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا، 2 بار پڑھیں گے تو پورا قرآن حکیم پڑھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ شیخ البانی جو جرح کے بڑے بہترین اسناد کے قریب میں امام گزرے ہیں، شیخ البانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آپ ایک چیز یہ دیکھیے کہ سیاہ ستہ کی بہترین مستند کتاب میں یہ حدیث آ گئی، پھر نصف کی فضیلت زبان نبوت سے مل گئی۔ اب بندہ اگر اس کو ویسے ہی پڑھے گا تو آدھے قرآن پاک کا ثواب پا لے گا۔ پھر یہ راتیں شعبان کی، پھر آگے رمضان کی، اور اگر آپ ایک بار پڑھیں گے شعبان میں تو آدھا قرآن ہی کا اجر ملے گا، لیکن رمضان میں پڑھیں گے تو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ پھر آپ ثواب کو اگر دیکھیں تو آپ کے پاس انبار لگ جائیں گے سورہ اذا زلزلت پڑھنے میں۔ اب آپ ایک چیز یہ بتائیں کہ قرآن پاک کو تکرار کر کے پڑھنا وظیفے کی شکل میں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، وہ ہم پہ اعتراض نہ کریں، مدینہ منورہ اور گنبد خضرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے اعتراض کریں۔ اگر اعتراض کریں گے تو ان کا ایمان ہی چلا جائے گا، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمائے جو 3 بار قل هو اللہ پڑھے گا، اگلی حدیث میں سورہ اخلاص 3 بار پڑھے گا، تکرار ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اب جو بندہ سورہ اذا زلزلت ایک بار پڑھے گا تو آدھا، گویا کہ وہ چاہے گا کہ میں پورے قرآن کا اجر لوں تو 2 بار پڑھے گا، وہ چاہے گا کہ میں 2 قرآن پاک کا اجر لوں تو وہ 4 بار پڑھے گا۔ تو یہ تو فرمان نبوت سے ثابت ہو گیا کہ آیت کو اور سورہ کو تکرار کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔
اس پہ اعتراض ہے ہی نہیں کوئی۔ اب اگلی بات کہ سورہ اذا زلزلت جو ہے اس کے اندر رموز کیا ہیں، پوشیدہ چیزیں کیا ہیں۔ آپ میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو لوگوں کا خود اقدامی علاج میں منسلک ہے، اور بعض ایسے ہیں جو دفاعی پوزیشن میں ہیں۔ اچھا، دفاعی والے کے لیے بھی اس کے اندر بہت بڑی نعمت ہے، اقدام والے کے لیے بھی اس کے اندر بہت بڑی نعمت ہے۔ دفاع اپنا کرنے والے کے لیے کہ مجھ پہ ریئیکشن نہ ہو جائے، رجعت نہ آ جائے کسی چیز کی۔ اب آپ پریشان رہتے ہیں، عاملین میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو خود رجعت کا شکار ہو جاتے ہیں، خود لوگوں کے اثرات اپنے اوپر ڈلوا دیتے ہیں، یا ایسے بھی ہیں جو اپنی رجعت کا شکار تو نہیں ہوتے لیکن اپنا دفاع چاہتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی جادو نہ آئے، جنات نہ آئے، اور اس سے بچنے کے لیے ان کے لیے سب سے بڑا تیر بہادف جو عمل ہے وہ سورہ زلزال ہے۔ اچھا، اس کو پرانے بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے، کوئی عام اکابر نے نہیں، بڑوں نے نہیں۔ پھر آپ عام لوگ ہیں یا آپ چاہے علماء ہیں، چاہے آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجد چلا رہے ہیں، خانقاہ چلا رہے ہیں، آپ کے حاسدین تو ہوتے ہیں نا، مخالفین ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ کام کرے صحیح اور اس کے حاسد نہ ہو۔ صحیح کام کرنے والے کے حاسد ہوتے ہیں، ٹیڑھا کام کرنے والے کے حاسد نہیں ہوتے۔ حسد اسی سے ہوتا ہے جس کی بلندی ہو رہی ہوتی ہے، جو اوپر جا رہا ہوتا ہے، چاہے مالی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، چاہے وہ دینی لحاظ سے۔ اب آپ کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ کا مدرسہ بڑھ رہا ہے، آپ کی مسجد بڑھ رہی ہے، نمازی آپ کے بڑھ رہے ہیں، عقیدت مند بڑھ رہے ہیں، آپ کا حلقہ احباب بڑھ رہا ہے، چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا بزنس بڑھ رہا ہے، آپ کا گھر بڑا ہوتا جا رہا ہے، گاڑی اچھی آتی جا رہی ہے، آپ کی اولاد بہترین پڑھ کے آگے بڑی منزلوں پہ جا رہی ہے، چاہے دین کے معاملے میں چاہے دنیا کے معاملے میں۔ آپ اگر صحیح اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کے حاسد مخالف لازم ہوں گے۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے حاسد مخالف نہ ہو۔ کوئی بندہ کہے جی میرا تو کوئی بھی حاسد نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم نے سب سے پاکیزہ ہستی کو دیکھا، کائنات میں سب سے پاکیزہ ہستی اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، ان کے بھی حاسد ہیں یا نہیں؟ جو ان کے بعد سب سے مقدس جماعت کا سربراہ ہے، امام ہے، اس کے بھی حاسد ہیں یا نہیں؟ جو ان کے بعد دوسرے نمبر پہ خلافت میں ہیں، ان کے بھی حاسد ہیں یا نہیں؟ جو ان کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں، ان کے بھی حاسد ہیں یا نہیں؟ یا ان کے بعد جو چوتھے نمبر پر ہیں، ان کے بھی حاسد ہیں یا نہیں؟ یا سارے ان کے جماعت جو صحابہ کہلاتی ہے ان کے حاسد بھی ہیں یا نہیں؟ تو دنیا میں کون کہہ سکتا ہے میرے حاسد نہیں؟ لیکن عمل ایسا اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے حاسد ان کا کوئی نقصان نہ کر سکے نہ کر سکیں گے۔ آپ کے بھی حاسد، آپ آج میں عمل اس لیے آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ کو وہ عمل بھی کرنا چاہیے جس سے آپ کی دروازہ وہاں سے بند ہو جائے آپ پہ وار کا۔ وہ حاسد آپ پہ بھی قابض نہیں ہو سکیں گے، غلبہ نہیں پا سکیں گے، اور وہ اللہ نے اس سورت کے اندر رکھا ہے۔ اس سورہ کے اندر، اس سورہ کے متعلق امام راضی نے فرمایا کہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ تیر بہادف سورہ ہے۔ اس کو جتنا کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، دشمن خود برف کی طرح پگھلتا جائے گا، نمک کی طرح گھلتا جائے گا، یہاں تک کہ کچھ احباب نے، اکابر نے، اولیاء نے اس کی تشریح کی ہے، آپ کے مخالفین حاسدین خود جو ہے بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے رہیں گے۔
آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی پر کوئی وار کرنے کی، خلاف شرع چلنے کی. بس آپ کے دو کام ہیں، آپ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں، آپ انہیں کوئی جواب بھی نہ دیں. آپ سورہ زلزال کو مضبوطی سے پکڑ لیں. آپ جانتے ہیں ان کو یا نہیں جانتے، پھر بھی اللہ ان کی خود بخود جو ہے گرفت کرے گا. اور چاہے وہ جن ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے وہ جادوگر ہیں، چاہے عوام ہیں، کوئی بھی ہے. اب یہ عمل اتنا مضبوط ہے سورہ زلزال کا کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا اور اس کو جو ہے زیادہ پڑھنا اور اس کو معمول میں اپنے لے آنا. یہاں تک فرمایا جو بندہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ زلزال کو پڑھ کے 12 مرتبہ پڑھے. جو چلہ ہوتا ہے وہ طاق عدد کا ہوتا ہے، عموماً چلہ کیا ہوتا ہے؟ طاق عدد کا. لیکن سورہ زلزال کے متعلق ہمارے استاد مفتی عزیز الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ، جو سمو گڑھی کے تھے، ٹیکسلا کے، جن سے عملیات میں نے سیکھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد، اب ان کے والد دیکھیے کون تھے؟ مولانا جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سمو گڑھی والے، جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. ابھی ہم ٹیکسلا گئے تو اشاعت القرآن کتنا بڑا مدرسہ ہے، اور وہاں سے میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگ پڑھ کے نکلے ہیں اس وقت دنیا میں، اتنا بڑا ادارہ. تو قاری چند محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجھے بتانے لگے کہ جنہوں نے مدرسہ کی 1971 میں بنیاد رکھی تھی، بانی، وہ 3 دوست تھے. آزاد خیال سے مراد بہت آوارہ نہیں تھے، دنیا دار تھے، لڑکے تھے 3، اور زمیندار گھرانے کے تھے ٹیکسلا میں. کوئی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ وہ عالم ہے، ان کے باپ دادا میں سے کوئی ہو، دنیا دار. لیکن تینوں کا یارانہ تھا چھوٹی عمر سے. تو مولانا جان محمد صاحب مولانا حسین علی وہاں بچھڑا سے پڑھ کر آئے تھے، تو حکیمی دواخانہ وہاں کھولا تھا، ساتھ پڑھاتے بھی تھے. تو ان تینوں دوستوں سے کہا کہ بھائی تم یوں پھرتے ہو، میرے سے پڑھ لیا کرو، اتنے بڑے زمینداروں کے بچے ہو تم، میں تمہیں ترجمہ خالی سکھا دوں گا. انہوں نے کہا ہاں ترجمہ ہمیں سکھا دیں. اب انہوں نے ان کو ترجمہ پڑھایا، وہ لڑکے تھے ابھی چھوٹی عمر کے. تو تینوں بیٹھ گئے، ترجمہ پڑھنا شروع کیا، پورا تفسیر پڑھ لی، اور اتنے بڑے بندے سے پڑھی کہ جس سے شیخ القرآن نے پڑھا ہو. اب پڑھ کے انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ بہت بڑے بن گئے ہو، تفسیر تو آ گئی ہے، اب کچھ پورا علم ہی سیکھ لو. پھر انہوں نے ان کو مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے پاس بھیجا مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا رسول خان صاحب کو جامعہ اشرفیہ میں بھیج دیا. یہ تینوں اگٹھے گئے جامعہ اشرفیہ، تینوں نے وہاں پورا عالم کا کورس کیا. پھر اس کے بعد آ گئے دریا میں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، پھر وہیں پہ استاد بن گئے. پھر وہاں سے انہوں نے تینوں نے مل کر مدرسہ اشاعت القرآن کی بنیاد رکھی. ان میں ایک مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 2 دنیا سے جا چکے ہیں، اور ایک مولانا امتیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ابھی زندہ ہیں. اب یہ تینوں کا یارانہ تھا، اور تینوں پہ محنت کس نے کی؟ یہ ایک دیکھیے ان کی تھوڑی سی محنت نے، ان 3 کے شاگردوں کی تعداد آج دنیا میں کتنی ہے؟ ہزاروں لاکھوں میں ہے. فیوزات کتنے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ مفتی عزیز الرحمان صاحب اپنے والد صاحب سے پڑھا بھی پہلے شروع میں. تو فرمانے لگے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ سورہ زلزال کو جب بھی پڑھے تو جفت پڑھے. کہا جی کیوں؟ کا حدیث نے کہا ہے کہ جو ایک بار پڑھے گا آدھے قرآن کا ثواب ملے گا. تو آپ طاق پڑھیں گے تو آدھا قرآن آخر میں رہ جائے گا نا، آخر میں کیا رہ جائے گا؟ تو اس لیے آپ جفت پڑھیں تاکہ آپ کا قرآن مکمل ہو جائے. اب حکمت دیکھیں آپ اس کے اندر. اب یہ استادوں کے پاس بیٹھ کے چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب یہ انہوں نے ایسے نچوڑ کر کے بتایا.
جب ہمیں پڑھائی بتائی تو مجھے کہا جی اس کو جفت پڑھنا، طاق نہ پڑھنا، 111 بار، 70 بار، 313 بار، یہی ان سے ہوتے ہیں نا ہمارے. کہا نہیں، اللہ کو طاق پسند ہے ویسے، لیکن ہم حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اس کو آپ روزانہ 12 مرتبہ پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ تو آپ کو کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ کوئی بھی پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، اجازت سب کو ہے. یہ جن نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور کوئی بھی مخالف، حاسد، دشمن، دغا دینے والے، آستین کے سانپ، دوستوں کے روپ میں دشمن، یہ سارے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. آپ یہ 12 بار تو اپنا معمول بنا لیں، اپنا وظیفہ بنا لیں، کیونکہ سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ نے رموز رکھے ہیں، اسرار رکھے ہیں. یہاں تک تو یہ وہ ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے، اور سب لوگوں کو، عوام کو بھی اس کی اجازت ہے. اب سورہ زلزال جو ہے اس کا ایک چلہ ہوتا ہے، اور چلہ وہ بندہ کرتا ہے جو طلب کے ساتھ چل کے آتا ہے اور روحانی باطنی ایک نسبت قائم کرتا ہے، اور پھر طلب کا اظہار کرتا ہے. چونکہ یاد رکھیے گا، چلے میں دنوں کا یا بیٹھنے کا یا گنتی کا اتنا دخل نہیں ہے جتنا توجہات کا ہے، جو آپ، جس کے ساتھ آپ کی روحانی نسبت بن گئی ہے، جس کو آپ استاد بنا بیٹھے ہیں، آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے. ہم صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اگر حضور نے اس کو نہیں دیکھا تو وہ صحابی بنے گا؟ ٹیلی فون پہ اگر کوئی اس زمانے میں ہوتا اور حضور علیہ السلام سے کہتا یا رسول اللہ میں بات کر رہا ہوں پارا چنار سے، میں بات کر رہا ہوں جو ہے گلگت سے، میں بات کر رہا ہوں چترال سے یا لندن سے، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، صحابی بن جاتا؟ صحابی بننے کے لیے صحبت ضروری ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ کال پہ، نہیں بہت دور ہے جی، ہمارے پاس تو بہت مشکل ہے، کرایہ بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کیسے آئیں؟ یہیں سے اجازت نہیں ہو سکتی. وہ اجازت تو وہی ہو سکتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، اجازت ہے آپ کو، لیکن یہ جو نسبت ہے جو آپ کا دفاع کرے گی، اس کی روحانیت آپ کو منتقل کرے گی، اس میں آپ کو چل کے جانا ہوگا. آپ کو اپنے آپ کو ڈاؤن کرنا ہوگا. اپنے فون پہ گھر بیٹھے میں تکبر ہوتا ہے تھوڑا، چل کے جانا عاجزی ہوتی ہے. اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پھرتے تھے، جاتے تھے، تابعین، تبع تابعین، سارے لوگ. یہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے 50 سال کے اندر کا، جب سے موبائل زیادہ ہوا ہے آن لوگوں میں، تو تب جا کے یہ بودھ آ گیا کہ ہم لوگ آن لائن ہر کورس کر رہے ہیں. عملیات کا کورس آن لائن ہو سکتا ہے جی؟ لوگ پوچھتے ہیں. دراسات دینیہ آن لائن ہو رہا ہے، مفتی کا کورس آن لائن ہو رہا ہے، تو پھر کیسے لوگ تیار ہوں گے؟ آپ کو ہی پتہ ہے. سامنے بیٹھ کے جو نسبت حاصل ہوتی ہے وہ روحانی باطنی طاقت کبھی آن لائن حاصل نہیں ہوتی. تو اس لیے چلہ تب کارآمد ہوتا ہے جب آپ کی توجہ ہو. خالی آپ کی توجہ نہ ہو، آپ کی تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس کے ساتھ نسبت ہے اس کی بھی توجہ ہونی چاہیے نا. تو اب یہ توجہ کیا کرے گی کہ آپ کے تھوڑے پڑھنے میں بھی طاقت پیدا ہو جائے گی. اب آپ مکمل رہے ہیں، بے شک آپ کی پڑھائی میں کمزوری آ رہی ہے، لیکن آپ کو باطنی وہ فیوزات مل رہے ہیں جو کسی اور طرح سے کبھی حاصل نہیں ہوں گے. اچھا، بہت زیادہ پڑھائی بھی کوئی ضروری نہیں ہے.
بعض لوگ اس چیز کو بھی بڑا اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھائی ہم کراتے ہیں یا ہم کرتے ہیں یا ہم وظیفہ بہت لمبا لاکھوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں۔ زیادہ تعداد، زیادہ پڑھائی کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تھوڑا پڑھنا لیکن ستھرا پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، اور آپ کی نسبت صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ نسبت جو ہوتی ہے وہ سلسلہ وار ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں نسبت صرف سلسلہ وار ہے، جن کو ہم جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں، یہ نہیں کہ جانتے ہیں ہی نہیں کوئی نسب، اور ہوائی نسبتیں نہیں ہوتی۔ ہوا میں کوئی نسبت ہے آپ کی، آپ کہیں جی مجھے خواب میں نسبت مل گئی، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں جی کہ مجھے خواب میں اشارہ ہو گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نبی کے علاوہ کسی کے خواب کی کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں ہے۔ کوئی ہے بندہ جس کی حجت ہو؟ تو خواب میں نسبتیں، خواب میں جو ہے خواب کی باتیں خواب ہی ہوتی ہیں، حقیقت کی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ خواب آئے اس کی تعبیر اکثر الٹ بھی ہوتی ہے۔ خواب میں آپ کو کوئی چیز نظر آ گئی، بعض کا اس کی تعبیر الٹ ہو جائے گی، ضروری نہیں کہ وہی ہو خواب کی تعبیر۔ تو اس لیے نسبت اپنی نسبت والوں کے ساتھ رکھیں، ایک بات۔ دوسری بات، سورہ زلزال کا جو چلہ ہے، یہ چلہ تو ہوتا ہی نسبت والوں کو اس کی فیوزات ملتی ہیں، جو سامنے بیٹھ کر سینہ بسینہ نسبت لیتے ہیں۔ اب یوں نہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سے لے رہے ہیں، اور میرے بعد یہ خواب میں جا رہا ہے، خواب میں تو ہوائی بات ہو جائے گی نا۔ پھر میرے سے میرے استاد کے سینے تک پہنچ رہے ہیں آپ، اور میرا استاد وہ تھا جن کو نام دنیا جانتی ہے، ان کے والد کو دنیا جانتی ہے، ان کے والد کے شاگردوں کو اور استاد کو بھی دنیا جانتی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے، ان کا نام بتایا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ کو جب سورہ زلزال پڑھیں گے تو پیچھے ان اکابر تک آپ کی نسبت چلی جائے گی، خوابوں تک نہیں جائے گی، بلکہ کہاں تک جائے گی؟ اکابر تک۔ اب بیچ میں کمزور ہو سکتا ہوں، میرے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کمی وہ اللہ کے نیک بندے جو پیچھے چلے گئے ان کی برکت سے، اور ان کے ساتھ اور جو اللہ کے نیک لوگ سلسلے میں ہیں ان کی برکت سے وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی، تو یہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز میں آپ سلام پھیرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز میں اور اکیلے نماز میں فرق کیا ہے؟ کہ جماعت سے نماز میں اگر 100 بندے شریک ہوئے، 99 بندوں کی نماز رد ہو گئی، مردود ہو گئی، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ ساری نمازیں پھینک دو، چونکہ وہ تو ایک پورا جو ہے جماعت بن چکی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہے گا یہ 99 کی نماز مردود ہے، لیکن ایک کی مقبول ہوئی ہے، ایک کی برکت سے سب کی قبول کر لو۔ یہ اصول ہے اللہ کا۔ تو اس لیے جب نسبت آپ کی اوپر جاری ہوتی ہے صحیح سلسلے میں، تو اگر بیچ میں کوئی کمی بھی ہے تو اللہ کسی ایک کی برکت سے وہ کمی دور کر دیتے ہیں، اور آپ کا چلہ قبول ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ اذا زلزلت میں آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہیبت کا ذکر کیا، اب یہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اب زلزلہ قیامت کا ہے، اللہ ایک زلزلے کا ذکر کر رہا ہے، ہیبت کا۔ جب اس ہیبت کا ذکر کرتا ہے تو جن ہو یا انس ہو تو ایک دم وہ سہم جاتا ہے۔ انسانوں سے زیادہ جن اس صورت سے سہم جاتے ہیں، اور اتنا جملہ تو اتنا طاقتور ہے کہ اگر کسی پہ جنات آئے ہوں تو آپ اس کے سامنے بار بار پڑھیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، بار بار پڑھتے رہیں، اور پھر اس پر اور پانی پہ پھونکیں اور اسے پانی پلائیں اور چھینٹے دیں، ایک دم جن فرار۔ یہ جملہ اتنا طاقتور ہے۔ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں آپ کو، او جی وہاں پہ خزانہ ہے، دفینہ ہے، وہ تو
کاموں میں نہیں پڑھنا آپ نے، لیکن میں بتا رہا ہوں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہاں جا کر آپ یہ پڑھیں اور پڑھتے رہیں پھر پانی پہ دم کر کے وہاں چھڑک دیں پانی، تو اگر وہ خزینہ ہوا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ ظاہر کرا دے گا۔ اور اگر کہیں بورنگ میں پانی نہیں آ رہا، کہیں کھدائی کرنی ہے، گھر بنانا ہے آپ نے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو مٹی کھودیں، بیڈ بچھائیں، اس وقت آپ اس کو پڑھ کے 33 بار پانی پہ وہاں چھڑک دیں، وہاں سے شیاطین، جنات، ہر نقصان دینے والی چیز فرار ہو جائے گی۔ بعد میں اس گھر میں جن نہیں آئیں گے کبھی کہ جی پہلے سے جن ہے اس میں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، آپ کہیں جاتے ہیں اپنا کام کرانے کے لیے تو آپ یہ 3 بار پڑھ کے، یہ اس کے بعد جب چلہ آپ کر لیں گے، میں آپ کو بات کی بتا رہا ہوں طاقت اس کی، آپ کے کام کرنے جاتے ہیں آفس میں، کہیں عدالت میں، کہیں تھانے میں، کہیں پنچایت میں، کہیں جرگے میں، آپ یہ پڑھتے جائیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر دے گا، ان کو مغلوب کر دے گا۔ یہ ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اور جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی خبریں ملے جو کسی کو نہیں پتا، چوری کس نے کی ہے، قتل کس نے کیا ہے، آپ یہ پڑھتے جائیں، کھلا پڑھیں، 70 بار پڑھ لیں تو بہتر ہے، پڑھ کے سوئیں دعا کر کے، اللہ خواب میں دکھا دے گا۔ کسی بندے کا آپ کو نہیں پتا یہ بندہ میرے ساتھ کیسا ہے، مخلص ہے یا نہیں، یہ رشتہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، یا اسی طرح کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ پتہ نہیں رشتہ کامیاب ہے یا نہیں، پارٹنرشپ بہتر ہے یا نہیں، کاروبار میں بھی، تو آپ اس کو 70 بار پڑھ کے 3 دن دعا کر کے سوئیں، آپ کو دل مطمئن ہو جائے گا، نہیں تو آپ پر آشکارا خواب میں وہ چیز ہو جائے گی، نہیں تو بندہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی تاثیرات رکھی ہیں، اور یہ وہ میں ساری آپ کو بکھری ہوئی بتا رہا ہوں جو امام راضی نے اکثر لکھی ہیں، اکثر زیادہ تر، ورنہ اور بھی کچھ جگہوں سے ہیں، کچھ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں۔ تو اب یہ تو ساری ہے، آگے جو ہے اس کی 2 آیتیں ہیں آخری جو بڑی ہی اہم ہیں، بڑی اہم۔ جب کہا گیا، امام سرخسی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیات کون سی ہیں، تو آپ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیات ہے۔ اگر بندے کو ان کی گہرائی پتہ چل جائے تو بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، یعنی اتنی ہیبت والی ہیں۔ آپ غم کی خبر سنتے ہیں نا، بعض کا لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی حادثاتی خبر سن کے بندہ ایک دم کومے میں چلا جاتا ہے، تو اگر انسانوں کو اس کی گہرائی کا پتہ چلتا تو فرمایا تو وہ مر جاتے، دل پھٹ جاتے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا گدوں پر بھی، جو گدے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی اس پر واضح آیت نہیں ہے، کوئی حکم نہیں آیا، لیکن ایک آیت سے میں استدلال کرتا ہوں کہ گدوں پہ زکوٰۃ ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ چھوٹا ذرہ بھی اگر تم نے برائی کی ہے، پہلے کا نیکی کی ہے تو اس کا تمہیں سامنے اللہ دکھا دے گا، اور برائی کی ہے تو وہ بھی اللہ سامنے دکھا دے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو 2 آیات ہیں یہ سب سے زیادہ، اگر آپ مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں کسی پہ جادو سخت ہے اور وہ جادو ٹوٹ نہیں رہا، بار بار جادو آ رہا ہے، ہو رہا ہے، تو آپ یہ 2 آیات کو کثرت کے ساتھ اس پہ پڑھیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب آپ نے یہ 2 آیت ہو گئی، ایک بار پڑھی، پھر آپ ایک بار پڑھیں،
پھر ایک بار پڑھیں، 3 مرتبہ آپ ان 2 آیتوں کو پڑھیں اور اس کو پانی پہ دم کر کے دیں، اور لکھ کر بھی دیں، پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن جادو کے لیے یہ خاص طور پر ہے۔ یعنی ایک صورت ہے، اس کے اندر چیزیں کتنی زیادہ ہیں، بوفے لگا ہوا ہے ایک قسم کا، اللہ نے ہر چیز کا بوفے بنا دیا اس کو، اور اجر کے لحاظ سے کہا کہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ آدھا قرآن ہے جو ایک بار سورہ پڑھے زلزال، تو اب اس سورہ کو جو ہے چلا کرنا کیسے ہے، آپ نے چلے کی شکل میں کیسے پڑھنا ہے؟ اب چلا اس کا ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، چاہے آج شروع کریں یا کل شروع کریں، جب بھی شروع کریں آپ، اور رات کو پڑھنا ہے اس کو عشاء سے لے کر فجر کے درمیان۔ جگہ تو ایک رکھنا یا وقت ایک رکھنا یہ اصل ہے اس کی بنیاد، لیکن جب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کمی کوتاہی آپ کو معاف ہے، لیکن کمی کوتاہی تھوڑی بہت ہی ہونی چاہیے، بہت زیادہ نہیں، اس کا کفارہ بھی تھوڑا ہونا چاہیے، جو آپ نے دینا کبھی بھی نہیں ہے۔ دم تو ہوتا ہے نا، تو خود ہی دم لا کے دے دیا کریں کہ دم ہے جی ہمارا اتنی ہو گئی، لیکن وہ تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن وقت اور جگہ ایک اصل میں اس کی فیوزات کا حصہ ہے، کیونکہ اس جگہ پہ آپ کا جو ہے نا ہو جاتا ہے، بار بار پڑھنے سے اس کے مہمانوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے، اس کے مہمان پھر مانوس ہو جاتے ہیں کہ یہاں وہ بندہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے یہاں جا کے اس کے پاس بیٹھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو سننا ہے، پھر وہ آپ کے پاس آتے جاتے ہوئے آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ آپ جیسے ایک جگہ بیٹھتے ہیں، ایک جگہ دکان کرتے ہیں، تو آپ کے وہ پڑوسی دوست بن جاتے ہیں نا۔ اگر آپ ایک جگہ یہاں ریڑھی لگائیں، ریڑھی کی شکل کی بتا رہا ہوں، ایک بار اس کونے پہ لگائیں، ایک بار اس بازار میں چلے جائیں، تو آپ کا کوئی دوست بنے گا؟ نہیں بنے گا نا۔ آپ جب ایک جگہ ہی اپنا ٹھیا لگائیں گے نا مصلی، اور وہیں بیٹھ کر تلاوت کریں گے، چلا کریں گے، تو وہاں ایک دن میں شاید آپ کا کوئی دوست نہ بنے، 2 دن میں نہ بنے، میں باطنی چیزوں کی بتا رہا ہوں، 10 دن میں نہ بنے، 15 دن میں نہ بنے، ہو سکتا ہے 40ویں دن آپ کے دوست بن جائیں۔ لیکن آپ کبھی ادھر مصلی بچھائیں، کبھی ادھر بچھائیں، کبھی ادھر بیٹھیں، تو پھر آپ کا کوئی بھی دوست نہیں بنے گا، پھر آپ مجھے آگے کہیں گے جی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو آپ بات سمجھیں آپ تھوڑی، تو آپ کوشش کریں ایک ہی جگہ ٹھیا لگائیں، اپنا بیٹھیں ایک ہی جگہ، گدی بنائیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ایک روحانی طاقت مل گئی ہے، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے 112 مرتبہ، 112 مرتبہ، 112 مرتبہ پڑھیں، 40 دن پورے کریں اس پہ، اور انشاءاللہ بسم اللہ پہلی مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد بشک نہ پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پہلی مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد خالی اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ایک تو آپ 112 مرتبہ پڑھیں گے، 40 دن پڑھیں گے، تو آپ کو ایک دن میں کتنے قرآن پاک کا اجر ملے گا جی؟ 56 قرآن پاک کا، 56 قرآن پاک کا، چونکہ سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن پاک کا ثواب ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اب آپ کو رمضان میں 70 گنا بڑھا دیا جائے اگر، تو یہ کتنے ہو گئے پھر آپ سوچئے۔ ایک تو آپ کو مضبوط چلہ مل گیا اور طاقت مل گئی، اور آخرت کے لیے اجر عظیم مل گیا۔ انشاءاللہ اس کو ابھی مضبوطی سے کریں گے نا، اور جتنا خوشبو لگا کر معطر ہو کر پاک صاف اچھے لباس میں بیٹھیں، جیسے تیار ہو کے شادی میں جاتے ہیں ایسے بیٹھ کے چلا کریں تو اس کی طاقت جلدی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو فیوزات ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔